دم تک ان کو ٹائم دیا, آخری دم تک یہ کوشش کی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے. اب پرسوں کا جو رات 11:30 بجے آنے والا فیصلہ ہے, ہم نے تو پھر ان کو کہا ہے کہ ہم آئے تھے لیول پلینگ فیلڈ لینے, آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا, تو ہم آپ سے کیا آپ مطالبہ کریں, ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ناانصافی نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک ناانصافی وہ ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہی. ایک بنیادی حق ہے کسی بھی انڈیویجول کا کہ وہ کس پارٹی کو حق حکمرانی دینا چاہتا ہے, وہ انہوں نے چھین لیا. آئین کے تابع دی ہوئی جو اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ سپیریئر ہوتے ہیں. اگر کوئی ارریگولیرٹی فرض کرو, سمجھتا ہے سپریم کورٹ کہ جی ارریگولیرٹی ہے ان دی پروسیس آف الیکشن, آپ دوبارہ کرا لیں. آپ کہیں جی ہم بلہ نے دے رہے ہیں, ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آبزرو کرے گا کہ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہو, آپ کرائیں جی دوبارہ الیکشن کرا دیں, ہم تیار ہیں, ہم مہینے بعد کرا لیں. لیکن 5 سال کے لیے آپ نے پریکٹیکلی نااہل کر دیا. ہم 4 دن بعد الیکشن کرا لیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ ہم 5 سال کے لیے تو گئے, آپ نے ہمیں پی ٹی آئی کو تو آپ نے فارغ کر دیا اور ڈیزالو بھی نہیں کیا. دیکھیں آرٹیکل 17 کے تحت ڈیزالو کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. آپ نے پارٹی کو ڈیزالو نہیں کیا, لیکن پارٹی کو آپ نے ختم کر دیا, پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آپ نے فارغ کر دیا. لیکن ایسا کوئی بھی فیصلہ جو کچھ آپ قانون اور آئین کے تابع کرنے کے پابند ہیں اس کو کرنے کی بجائے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا پوری دنیا نے تماشا بنایا ہے. ہم نے اپنا جمہوریت کا, آئین کا اور قانون کا. میرا خیال ہے اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن. اے این پی کا معاملہ سامنے نہیں رکھا, ان کو فائن کیا گیا ہے اور مئی میں ان کو الیکشن کے لیے یہی کہا ہے کہ جناب ان کو 20,000 آپ جرمانہ کر رہے ہو, آپ 6 مہینے کا ٹائم بھی دے رہے ہو, اور جبکہ ان کو سال ہو چکا تھا, 6 مہینے پہلے دیے تھے. ابھی 1 مہینہ چلے دے دو, 15 دن دے دو, 1 ہفتہ دے دو, لیکن آپ 5 سال کے لیے ہمیں نااہل کیسے کر سکتے ہو؟ اور تیسری مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں آئے ہیں الیکشن لینے کے لیے. پہلا فیصلہ آیا تھا 1 مارچ کا بدیال صاحب والا, دوسرا فیصلہ آیا تھا 4/4 والا جو پھر 14 مئی کو الیکشن رکھا گیا تھا, تیسرا فیصلہ یہ آیا ہے. اور اب ہم الیکشن کے لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ مار, سب سے زیادہ لٹیگیشن ہم نے الیکشن کے لیے کی ہے, لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن تو ہوگا مگر آپ کے بغیر ہوگا, تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ہم نے بتایا یہ بھی, تو انہوں نے اس کو نہیں سنا. اچھا, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ وکلا کی تیاری نہیں تھی, کیا یہ بات درست ہے یا کہ دوسری سائڈ سے کوئی فیور نہیں دی گئی؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, ہم فیور نہیں مانگتے, وکلا کی تیاری کیا چاہیے. حامد خان نے بحث کی, علی ظفر نے بحث کی, ایک چیز سامنے لائی گئی. آپ الیکشن ایکٹ کو بنیاد بنا کر آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہو. کیا آئین سپریم ہوتا ہے اور بنیادی حقوق سپریم ہوتے ہیں, یا کوئی الیکشن ایکٹ سپریم ہوتا ہے؟ آپ نے بنیادی حقوق معطل کر دیے ہیں الیکشن ایکٹ کو بنیاد بنا کر. اور اچھا ارریگولیرٹی فرض کرو اگر ہے, ہم کیور کر دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ 5 سال کے لیے ہم گھر بیٹھے رہیں گے. سب سے بڑی پارٹی کو آپ نے سائڈ کر دیا, جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو کہا کہ اب ان کے درمیان الیکشن کرا دو. اس الیکشن کی کیا افادیت ہے, کیا حیثیت ہے؟ شاہین صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عجیب قسم کے انتخابی نشانات الاٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ رینڈملی ہو رہا ہے یا پھر یہ سلیکٹڈ کوئی کسی وجہ سے اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے, کسی کو جوتا مل رہا ہے, کسی کو بینگن مل رہا ہے, تو یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میرا تو انتخابی نشان 47 میں فاختہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے ریٹرننگ آفیسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تضحیک آمیز سلوک کر رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جان بوجھ کے. یہ بدتمیزی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے ڈاؤن کی جائے. لیکن یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے, اس کے کوئی فرق نہیں پڑنا. لوگ دیکھ رہے ہیں, قوم دیکھ رہی ہے, پبلک دیکھ رہی ہے. آپ اگر اس طریقے سے ایک پروسیس آف الیکشن سے آپ آؤٹ کر دیتے ہیں ایک پارٹی کو, بلے کا نشان واپس لے لیا, ہم نے وہ نظریاتی کے ساتھ اتحاد کیا, ایگریمنٹ کیا جو کہ قانونی ہے, آئینی ہے. انہوں نے پہلے فیصلہ کر دیا نہیں جی آپ کسی کا نہ مانیں, الیکشن کمیشن نے دن میں فیصلہ آ گیا, پھر بندے کو اٹھا لیا, رات کو 7 بجے اس کی پریس کانفرنس کرا دی. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کو بلے کے نشان سے بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکے. یہ ہے ان کا مطمع نظر. دیکھیں ہم انشاءاللہ حکومت بھی بنائیں گے, ہم انشاءاللہ میکسیمم سیٹیں بھی حاصل کریں گے. بھائی 2/3 میجارٹی یا 3/4 میجارٹی ہوگی تو مخصوص نشستیں نہیں بھی ملیں گی تب بھی ہمارے پاس ہوگا, لیکن اس کی بھی ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے, وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. کیونکہ جو اسٹریٹجی بتا دی اسٹریٹجی پہلے ہی, مطلب وہی جو بھی بات ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے قبل از وقت بتا دینی چاہیے
ہم نے تو آخری ٹائم بتایا تو کون سا ہم بچ گئے؟ ہم نے 3 بجے اس کو جا کر کے نشان لے کر گئے ہیں، پورے پاکستان میں پبلک کو پتہ چلا، اور 2 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ سامنے آ گیا. 1 گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن کا آرڈر آ گیا، اور 3 گھنٹے کے اندر اندر اس کا پریس کانفرنس آ گئی. ہم اگر نہیں بتائیں گے تو بھی یہی ہوتا ہے، بتائیں گے تو بھی یہی ہونا ہے. شیخ صاحب بتائیے گا کہ آج مریم نواز صاحبہ ککواڑہ میں جلسہ کر رہی ہیں، سکول کالجز محترمہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، ڈپٹی کمشنر خدمات حاصل کر رہے ہیں، پنجاب پولیس ان کو سیکیورٹی کی بجائے بڑے تعاون فراہم کر رہی ہے. یہ لیول پلینگ تو یہ ہونا چاہیے. بس یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. چوروں کو، کرپٹ مافیا کو، شہنشاہ کرپشنز کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر، ان پبلک کے اوپر جو ان کو پہچان چکے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کرپٹ ان پولیٹیشنز کو مسلط کیا جا رہا ہے، ان کی نالائق اولاد کو بھی مسلط کرنے کے لیے اسکول کے بچوں کو چھٹی کرا دے گی، اور ان کو تیار کرا کر کے وہ جلسے میں لے کر جائیں گے. یہ ہے کارروائی، یہ اس کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر، غیر جانبدار حکومت. یہ غیر جانبداری اور یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتی. سپریم کورٹ کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. شاہین صاحب، ایک چیز، پرسوں کا فیصلہ جو 8 بجے بتایا گیا تھا کہ 10 منٹ کا گیپ ہے، وقفہ ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا وقفہ دیا گیا، پھر اس کے بعد پھر 1 گھنٹے لے لگ بھگ 11:30 بجے تک یہ فیصلہ آیا. تو اب یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس دوران عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ KPK کی حکومت لیں، اور حکومت میں آنے کے بعد اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ، کوئی احتجاج، کوئی مخالفت نہیں کریں گے. اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کو بلے کا نشان دے دیتے ہیں. کیا ایسی بات ہے؟ میرے نالج پہ نہیں ہے. اس کے بعد سے میری ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی، اس لیے میں کچھ ایسی فیکچول باتیں، کہ 2.5-3 گھنٹے لیٹ، ایسی فیکچول باتیں میرے نالج میں نہیں ہے، اس لیے میں کوئی ایسی بات کر نہیں سکتا ہوں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اچھا فرض کرو 11:30 بجے آپ کہہ بھی دیتے بلے کا نشان دے دیں، تو 11:30 بجے کون کہاں سے وہ اٹھتا اور ٹکٹ جا کر جمع کراتا؟ بات یہ ہے کہ ناانصافی اب پہلے ہوتی تھی نا خفیہ، اب ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سب کے سامنے ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انصاف کا ننگا ناچ نظر آ رہا ہے. یہ قابل افسوس بات ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، نہ کہ ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آئے. اب ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن سے لے کر عدلیہ تک سب ناانصافی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق کے اوپر ظلم ہے. لوگوں کا یہ حق ہے. ہمیں ووٹ نہ دیں، ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں حق حکمرانی لیں گے. لوگوں کا حق حکمرانی ہے نا، وہ آپ کو ووٹ دیں، اس کو دیں، مجھے دیں، کس کو دیں، تاکہ ان کے پاس ہاتھ میں ہے نا اختیار. کہ لیکن آئین کو آپ نے معطل کر کے پھینک دیا. آپ نے کہا اقلیت کے درمیان فیصلہ کریں گے، جو 10% 20% لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں، باقی چھوٹی پارٹیوں کو، ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ A کو دیں یا B کو دیں. لیکن جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں. صاحب بتائیے گا کہ اگر منظر کشی کی جائے آج کے حالات کی اور پچھلے جو آپ کے اوپر گزر رہے ہیں، اس میں تو نظر آتا ہے کہ اگر آپ آزاد کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اگر جیتیں بھی گئی تو ان کو اٹھا لیا جائے گا، یا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ٹاکی شاکی بھی جہاز کو مار لیا جنگی ترین نے. فاسٹ ٹریڈنگ. لیکن دیکھیں، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ نہ ملک کی خدمت ہے، نہ آئین کی خدمت ہے، نہ جمہوریت کی خدمت ہے. کیا اس کے ذریعے آپ سیاسی عدم استحکام ختم کر پائیں گے؟ نہیں. کیا اس کے ذریعے سے آپ معیشت کو درست کر پائیں گے؟ نہیں. کیا اس کے ذریعے سے اداروں کی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں ان کی ساکھ بحال کر پائیں گے؟ نہیں. کیا 25 کروڑ عوام کو آپ کوئی حقوق دے پائیں گے؟ نہیں. کیا ان کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل پر کر پائیں گے کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے. آپ کو اس کے لیے ایک فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز چاہیے. اگر آپ یہ نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا غصہ، اس سے کا اظہار ہونا ہے ووٹ کے اوپر. لوگ سمجھیں گے کہ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے حق حکمرانی، اب ہم اپنی مرضی کا حکمران بنائیں گے. جب آپ وہ بھی چھین لیں گے تو کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، بددلی ہوگی. اس کا نقصان ملک کو ہوگا، 25 کروڑ عوام کو ہوگا، معاشی تباہی آئے گی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، اور اس کا نقصان ملک کو ہوگا جو یہ سارے ادارے اور عدلیہ مل کے کر رہی ہے. یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. 2 چھوٹے سوال ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو ٹی وی کے چینل کے اوپر ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ آپ کا انتخابی نشان جوتا، یہ 2 چینلز کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں. دوسرا یہ نظر ثانی درخواست کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس فیصلے کے حوالے سے کوئی نظر ثانی درخواست ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا انتخابی نشان فاختہ ہے. جنہوں نے جھوٹی خبر چلائی ہے میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ آپ ہی کے صحافی لوگ ہیں. اگر میں بگاڑوں گا تو ڈیفیمیشن میں جاؤں گا ان کے خلاف. خیر، میں اس کو رائٹ ریزرو رکھتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت جمہوریت، آئین اور قانون کے علاوہ ملک کی بقا نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے.
تو اس کے لیے عدلیہ ہی واحد راستہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ریویو اگر آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ کیا فیصلہ شیخ کرتی صاحب ہے. بتائیے گا، خان صاحب کے گھر کی سیٹ کے اوپر آپ NF47 پہ کھڑے ہیں، اہم سیٹ ہے، سب کی نظروں میں یہ سیٹ ہے. خان صاحب تو بڑے بھاری مارجن سے یہ سیٹ جیتے ہوئے ہیں. آپ اپنے مخالف کے کتنی مینڈیٹ سے یہ سیٹ جیتیں گے؟ دیکھیں، میں عمران خان کا میسنجر ہوں، عمران خان کا ایک سپاہی ہوں. عمران خان کا ویژن لے کے الحمدللہ اس کا پیغام پورے پاکستان میں نے پہنچایا ہے. پچھلے 1 سال سے اسپیشلی 9 مئی کے بعد جو آپ نے دیکھی پابندیاں تھیں، جس طرح کے حالات تھے، اور اللہ کا شکر ہے جتنی محبتیں لوگوں نے دی ہیں، جس طرح مجھے پیار دیا ہے، جتنی عزت دی ہے، جتنا لوگ خود کمپین کر رہے ہیں، مجھے یہ قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس وقت عوام ان سے بدلہ لینے کی نیت سے اس سے بھی ڈبل مارجن سے انشاءاللہ الیکشن جتائے گی. آپ اسلام آباد NA47 کا آپ سروے کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جلسہ جائے. کر رہے ہیں کوئی؟ جی انشاءاللہ کریں گے. ابھی ہم نے کارنر میٹنگ شروع کر دی ہیں، روز ہم کر رہے ہیں 2 4 5 چھوٹی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اپنی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بڑے جلسے بھی کریں گے، لیکن ود اپروول. جلسے کے دوران گرفتار ہوئے اور عدم اعتماد بھی کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی بات نہیں جی، گرفتاریاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی. ہم گرفتار اگر ہوں بھی تو بھی ہم اپنا پروسیس آف کمپٹیشن وہ نہیں چھوڑیں گے. ہم فیلڈ میں رہیں گے، ہم الیکشن میں بھی جائیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو الیکشن جیت کے دکھائیں گے. سر، پارٹی میں 2 دھڑوں کی باتیں ہوئی، پارٹی میں یہ بھی باتیں ہوئی، تنقید ہوئی کہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے وہ بھی صحیح نہیں کی گئی. جہلم کی ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ پر کچھ حلقوں کی جانب سے بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پارٹی اس وقت اب تو بلہ لے لیا گیا ہے، لیکن پارٹی کے اندر بھی حامد خان اور اس طرح کے کچھ گروپس ہیں موجود ہیں؟ نہیں، کوئی گروپس نہیں ہے. فائنل فیصلہ کرتا ہے عمران خان. لسٹیں نیچے سے جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آخری 3 دن 4 دن گوہر صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا، اور اگر ملنے دیا بھی ایک دن، وہ بھی کورٹ میں جانے کے لیے، وہ لسٹیں نہیں جانے دی گئی. تو ظاہر ہے فائنل فیصلے کے پروسیس آف کنسلٹیشن میں ہماری رکاوٹیں آئیں. اگر وہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو کسی ایک سیٹ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہر پارٹی میں آج بھی اعتراض ہو رہا ہے. جب آپ اے کو ٹکٹ دیتے ہیں، بی کو نہیں دیتے تو اعتراضات ضرور آتے ہیں. تو یہ پھر فائنل فیصلہ خان صاحب نے کرنا تھا اور کیا ہے. لیکن کہیں اکا دکا 2 4 5 سیٹوں کے اوپر کوئی اختلاف ہے تو وہ ظاہر ہے خان صاحب فائنل اس کو ریزالو کر لیں گے، وہ ان کی اتھارٹی ہے. اور ہم سب نے، میں تو پروسیس آف اس سلیکشن میں بھی نہیں تھا. مجھے تو ظاہر ہے آج سے 1 مہینہ پہلے خان صاحب نے کہہ دیا تھا آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور میری بلکہ ٹکٹ بھی سیٹ بھی فائنل تھی کہ کون سے حلقے سے لڑنا ہے. حالانکہ میرا پرسنل انٹرسٹ 46 میں تھا، لیکن انہوں نے مجھے 47 دیا. تو یہ ان کی مہربانی ہے. انہوں نے اپنے والا گھر کی والی جو سیٹ تھی انہوں نے وہ مجھے ایک تفویض کی. یہ امانت ہے عمران خان کی. میں انشاءاللہ جیت کے اس کی جو اس کے ویژن ہے اس کے مطابق ملک کی خدمت کروں گا.